کریم ابن کریم۔ مسلمانوں کو اہل کتاب پر ایمانی اعتبار سے ایک برتری اس طرح حاصل ہے کہ مسلمان نہ صرف آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گہری عقیدت و محبت رکھتے ہیں، بلکہ دیگر تمام پیغمبروں کو بھی یکساں طور پر اللہ کا نبی مانتے اور ان سے محبت اور عقیدت کا تعلق رکھتے ہیں۔ اس کا سبب اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ ہے جو قرآن کریم میں بار بار دہرایا گیا ہے، جس کے مطابق ایک مسلمان کے لیے تمام انبیاء پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ کسی ایک نبی کا انکار تمام انبیاء کے انکار کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات انبیاء سے متعلق یہ خصوصی اہتمام فرمایا کہ یہ لوگ ہر گناہ سے معصوم رکھے گئے، اس لیے یہ حضرات اپنی سیرت و کردار اور اخلاق و اعمال میں ہمیشہ بے داغ رہے۔ پچھلی امتوں سے نہ صرف یہ جرم سرزد ہوا کہ انہوں نے بعض انبیاء کی نبوت کا انکار کر دیا، بلکہ انہوں نے بہت سے انبیاء کی طرف عقیدے اور عمل کی آلائشوں کو منسوب کر دیا۔ قرآن مجید نے جب ان انبیاء کے واقعات کو بیان کیا تو اس میں یہ اہتمام بھی کیا کہ اہل کتاب کے بہتانوں کی تردید کرتے ہوئے صحیح بات بیان کر دی جائے۔ اس طرح قرآن مجید کتاب ہدایت ہونے کے ساتھ ساتھ حضرات انبیاء کی سیرت و کردار کا ایک بے داغ ریکارڈ بھی بن گیا ہے۔ اس ریکارڈ کا مطالعہ ایک مسلمان کو ان بے مثل انسانوں کی شخصیت کے ایسے پہلوؤں سے روشناس کراتا ہے جس میں وہ اپنے لیے رہنمائی کے بہت سے پہلو تلاش کر سکتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام ایک رول ماڈل۔ ان انبیاء میں حضرت یوسف کا نام اس لیے بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کے واقعات کو قرآن کریم میں احسن القصص یعنی بہترین قصے کے عنوان سے بیان کیا ہے۔ سورہ یوسف میں بیان ہونے والے ان کے واقعات میں ان کی شخصیت اور سیرت کا جو نمونہ سامنے آتا ہے وہ بے مثل ہے۔ خاص طور پر موجودہ زمانے میں مسلمان جس اخلاقی بحران کا شکار ہیں، اس میں سیدنا یوسف کی زندگی ان کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آج میرا ارادہ یہ ہے کہ اللہ کے اس محبوب پیغمبر کی سیرت و شخصیت کے حوالے سے آپ کے ساتھ کچھ گفتگو کروں اور ہم مل کر یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ اس عظیم پیغمبر کی ذات جسے نبی آخر الزماں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کے نام سے یاد کیا، آج کے حالات میں کس طرح ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ شکایت اور منفی سوچ سے بلند صبر کی نفسیات۔ جیسا کہ اوپر حدیث کے حوالے سے واضح ہے کہ حضرت یوسف حضرت ابراہیم کے پڑپوتے، حضرت اسحاق کے پوتے اور حضرت یعقوب کے بیٹے تھے۔ یہ تینوں حضرات جلیل القدر پیغمبر تھے۔ بچپن ہی سے آپ کی سیادت و فضائل کے آثار ظاہر تھے۔ خاص طور پر قرآن کریم آپ کے ایک خواب کا تذکرہ کرتا ہے جس میں آپ نے 11 ستاروں اور چاند سورج کو اپنے سامنے سجدہ ریز دیکھا۔ آپ کے ان آثار کی بنا پر آپ کے والد گرامی آپ کو بہت چاہتے تھے۔ آپ کے بھائی اس محبت اور توجہ کی وجہ سے آپ سے حسد کرنے لگے اور آخرکار انہوں نے آپ کو ایک اندھے کنویں میں پھینک ڈالا، جہاں سے قافلے والے آپ کو غلام بنا کر فلسطین سے مصر لے گئے اور وہاں ایک مقامی عہدیدار عزیز مصر کے ہاتھوں بیچ ڈالا۔ یوں چھوٹی عمر ہی میں آپ کو انسانوں کی طرف سے بدترین تجربات پیش آئے، لیکن ان تجربات کی بنا پر آپ منفی سوچ میں مبتلا نہیں ہوئے۔ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ آپ کے والد پر آپ کی جدائی کا صدمہ بے حد شاق گزرا، مگر آپ نے یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ یوسف کی گمشدگی میں آپ کے بیٹوں کا ہاتھ ہے، صبر سے کام لیا اور اس عظیم صدمے پر اللہ ہی سے مدد کی درخواست کرتے رہے۔ عظیم باپ کے عظیم بیٹے نے بھی یہی روش اختیار کی۔ برے حالات کے رد عمل میں آپ نے برائی، غصے، انتقام اور شکایت کو اپنی شخصیت کا حصہ نہیں بننے دیا، بلکہ آپ نے نیکی، صبر اور برداشت کے وہ اوصاف اختیار کیے جن کا اظہار آئندہ زندگی میں کئی مواقع پر ہوا۔ یہ آپ کی سیرت کا پہلا سبق ہے کہ زندگی میں انسان کو اگر دوسروں کی طرف سے برے تجربات پیش آئیں تب بھی اسے رد عمل کا شکار ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ پر توکل، بھروسے اور دعا کا سہارا تھام لینا چاہیے۔ اس طرح انسان اللہ تعالیٰ کی خصوصی نصرت و رحمت کا حقدار بن جاتا ہے، جس کا اظہار حضرت یوسف کی زندگی میں بھرپور طریقے سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے خصوصی فضل سے نوازا اور نبوت کے ساتھ ساتھ عزت اور اپنے زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور یعنی مصر کی سلطنت کا اقتدار بھی آپ کو عطا کر دیا گیا۔
تاہم انسان اگر حالات کے رد عمل میں خود برائی اختیار کر لے تو سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا کہ بہت سارے برے لوگوں میں ایک اور برے شخص کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ بدقسمتی سے آج کے مسلمان انفرادی اور اجتماعی دونوں سطح پر رد عمل کی نفسیات کا شکار ہیں۔ ان میں صبر و تحمل اور برداشت کا مادہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ راستے میں گاڑی چلاتے ہوئے کوئی شخص غلطی کر دے یا غیر مسلم اقوام کی طرف سے کوئی زیادتی سامنے آ جائے، مسلمان اپنی حیثیت اور منصب کو بھول کر فوراً دوسروں کی سطح پر اتر آتے ہیں۔ یہی رد عمل کی وہ نفسیات ہے جس کی بنا پر ہمارے ہاں بڑھتے بڑھتے دہشت گردی اور خودکش حملوں کا چلن عام ہو گیا ہے۔ عفت اور پاک دامنی۔ حضرت یوسف کی زندگی کا ایک اہم واقعہ وہ ہے جب عزیز مصر کے ہاں آپ بطور ایک غلام کے لے جائے جاتے ہیں، مگر وہ آپ کو غلام سمجھنے کی بجائے بڑی عزت و احترام کے ساتھ رکھتا ہے۔ آپ جمع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیگر خصوصیات کے ساتھ مردانہ جمال اور وجاہت سے بھی نوازا۔ آپ کی یہی خوبصورتی والدین سے جدائی اور وطن سے دوری کے بعد آپ کی زندگی میں ایک دوسرا طوفان لانے کا سبب بن گئی۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ پر فریفتہ ہو گئی۔ آج کے مغربی معاشروں کی طرح اس دور میں بھی زنا و بدکاری ایک عام معاملہ تھا۔ چنانچہ ایک روز اس نے موقع غنیمت جانا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے آپ کو دعوت گناہ دی۔ کوئی اور نوجوان ہوتا تو یہ اس کے لیے ایک بہترین موقع تھا، لیکن صبر کے جس بیج کو آپ نے اپنی شخصیت میں بویا تھا وہ اب ایک تناور درخت بن چکا تھا۔ اس درخت کی چھاؤں تلے آپ اس آگ کی تپش سے محفوظ رہے جو زلیخا کے دل میں سلگ رہی تھی۔ آپ نے اس کی دعوت گناہ کا جواب جوانی کے جوش کی بجائے خدا خوفی سے دیا اور اس گندگی میں پھسلنے سے انکار کر دیا۔ عین اس موقع پر عزیز مصر آ گیا۔ زلیخا نے اپنے گناہ کا الزام آپ پر تھوپنا چاہا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس الزام سے بچا لیا اور عزیز پر واضح ہو گیا کہ خرابی اسی کی بیوی میں ہے۔ یوسف کے جمال اور زلیخا کے عشق کے قصے عام ہوئے تو شہر کی دیگر خواتین نے بھی قسمت آزمائی کی کوشش کی، مگر ناکامی ان کا مقدر بنی۔ مگر زلیخا نے اپنا عزم ظاہر کر دیا کہ یہ پیکر عفت اگر اس کے دام دل فریب میں نہ آیا تو جیل کی کوٹھڑی اور ذلت اس کا مقدر ہوگی۔ یہ دیکھ کر صبر و رضا کی اس آہنی چٹان نے پروردگار سے دعا کی کہ وہ جیل کی ذلت کو گناہ کی لذت پر ترجیح دیتے ہیں۔ اپنی عفت کے بارے میں آپ کی حساسیت کا عالم یہ تھا کہ جیل میں کئی برس رہنے کے بعد بھی جب آپ کو رہائی کا پروانہ ملا تو آپ نے اپنی رہائی کے لیے یہ شرط رکھی کہ ان خواتین سے اس واقعے کی حقیقت معلوم کی جائے تاکہ آپ کی اخلاقی حیثیت پر کوئی الزام باقی نہ رہے اور عزیز بھی جان لے کہ آپ نے کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی۔ جب زلیخا اور دیگر عورتوں نے آپ کی بے گناہی اور اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا تبھی آپ جیل سے باہر آئے۔ یہ آپ کی سیرت کا دوسرا سبق ہے۔ خاص طور پر آج کے ان نوجوانوں کے لیے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پاک دامنی ایک بندہ مومن کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ خود گناہ کی طرف جانا تو دور کی بات ہے، اگر گناہ ایک سیلاب کی طرح ہر طرف سے اپنے گھیرے میں لے لے تب بھی ایک بندہ مومن کو پاک دامنی اختیار کرنی چاہیے۔ پاک دامن یوسف کی طرح ہر ایسی جگہ سے بچ کر بھاگ جانا چاہیے، چاہے عافیت کی راہ جیل کے کسی جہنم تک ہی کیوں نہ جاتی ہو، اس لیے کہ زنا کا انجام خدا کی جہنم اور اس کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جس کی برداشت کسی انسان میں نہیں۔ آج کے دور میں ہر طرف بدکاری کا سیلاب آیا ہوا ہے اور اس سیلاب سے بچ جانے والے بلا شبہ کل قیامت میں سیدنا یوسف کے ہم رکاب ہوں گے۔ انکساری اور اعتماد۔ آپ کی زندگی کا اگلا درس انکساری ہے۔ بادشاہ کے دربار میں جب زلیخا اور خواتین نے اعتراف جرم کر لیا اور آپ کا بے گناہ ہونا ثابت ہو گیا تب آپ نے جو کلمات ارشاد فرمائے وہ کسی عام انسان کی زبان سے نہیں نکل سکتے تھے۔ آپ نے اس موقع پر یہ وضاحت کی کہ میں نے اپنی صفائی پیش کرنے کا یہ عمل اس لیے نہیں کیا کہ میں اپنے نفس کی برات ظاہر کر رہا ہوں۔ نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے سوائے اس کے کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو۔ یہ الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ انہیں کہنے والا خدا کی عظمت کے احساس میں اس طرح جی رہا ہے کہ اسے اپنی خوبی نظر نہیں آتی۔ وہ اپنی ہر خوبی کو اپنے رب کی عطا اور اس کی رحمت سمجھتا ہے۔ تاہم اس عاجزی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ احساس کمتری کا شکار تھے، بلکہ اپنی صلاحیتوں پر انہیں بھرپور اعتماد تھا۔
جب بادشاہ نے آپ کو اپنا مصاحب خاص بنانا چاہا تو آپ نے آنے والے اس قحط سے جس کی پیشگوئی آپ نہیں کی تھی نمٹنے کے لیے انتظام مملکت سنبھالنے کی ذمہ داری کے لیے پورے اعتماد سے خود کو پیش کر دیا۔ انکسار اور اعتماد کا یہ حسین توازن کسی بھی انسان کی اعلیٰ ترین خوبی ہوتا ہے۔ انکساری اسے کبھی تکبر کے قریب بھٹکنے نہیں دیتی اور اعتماد اسے ہر قسم کے احساس کمتری سے محفوظ رکھتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ قارئین اس بات کو سمجھ لیں کہ انسانوں کو دوسرے انسانوں سے جب بھی نقصان پہنچتا ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ لوگوں کے اندر پایا جانے والا تکبر اور احساس کمتری ہوتا ہے۔ متکبرین دوسروں کی جان و مال اور آبرو کو نقصان پہنچاتے ہیں اور احساس کمتری میں مبتلا لوگ ریاکاری، نمود و نمائش اور اسراف جیسی اخلاقی برائیوں کو معاشرے میں عام کرتے ہیں جو ہزار برائیوں کی جڑ ہیں، جبکہ انکساری اور اعتماد کے حامل لوگ انسانوں کو ہمیشہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ عدل و حکمت اور تدبیر۔ حضرت یوسف نے جس اعتماد سے یہ ذمہ داری اٹھائی، اسے نبھانے کے لیے ان کے پاس عدل و حکمت، تدبیر اور پلاننگ کے اوصاف بدرجہ اتم موجود تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ قحط 7 برس بعد شروع ہوگا اور 7 برس تک جاری رہے گا۔ ایگریکلچر ایج میں اتنے طویل عرصے تک قحط کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں کی اکثریت فاقے سے مر جائے اور پوری تہذیب اور سلطنت تباہ ہو جائے، مگر حضرت یوسف نے اس سے نمٹنے کے لیے بہترین انتظامات کیے۔ قحط سے پہلے کے 7 برس تک جب معمول کی پیداوار ہو رہی تھی، انہوں نے لوگوں کو صرف ان کی ضرورت کا غلہ دیا اور باقی غلے کو محفوظ کر دیا۔ یوں خوراک کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا۔ قحط کے دنوں میں انہوں نے راشن سسٹم متعارف کرایا، جس میں اصول تھا کہ ہر شخص کو راشن لینے خود آنا پڑتا تھا تاکہ غلے کی ذخیرہ اندوزی نہ ہو سکے۔ غلہ دیتے وقت ناپ تول کی درستی کا خصوصی انتظام تھا۔ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایک اونٹ پر لادے جانے کے قابل ہی غلہ دیا جاتا تھا۔ یہ سارے معاملات آپ کی نگرانی میں ہوتے۔ اس حکمت و تدبیر کا نتیجہ یہ نکلا کہ مصر اور اس کے ارد گرد کے کئی ممالک کے لاکھوں لوگوں کی جانیں آپ نے اپنی حکمت سے بچا لی۔ عدل و حکمت اور تدبیر کا یہی وصف ہر بندہ مومن سے مطلوب ہوتا ہے۔ زندگی میں اچھے برے حالات ہر انسان پر آتے ہیں۔ بندہ مومن کبھی ایسا نہیں کرتا کہ فراخی کے دنوں میں خوب خرچ کرے اور مجبوراً تنگی کے دنوں میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے۔ مومن اپنی زندگی کو پلان کرتا ہے، اچھے برے حالات کی تیاری کرتا ہے۔ پلاننگ کا یہی وصف اسے زندگی کے ہر سرد و گرم میں سرخرو رکھتا ہے۔ وہ نہ صرف خود ذلت و محتاجی سے محفوظ رہتا ہے، بلکہ مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ یوں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دونوں ہاتھوں سے سمیٹتا ہے۔ اعلیٰ ظرفی اور برائی کے جواب میں بھلائی۔ برائی کے جواب میں برائی نہ کرنا ایک بات ہے، مگر برائی کے جواب میں بھلائی کرنا وہ وصف ہے جو اللہ تعالیٰ انتہائی خوش نصیب لوگوں کو عطا کرتے ہیں۔ اعلیٰ ظرفی کا یہ وصف سیدنا یوسف کی زندگی میں نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ سیدنا یوسف کے واقعے میں اس کے کئی مظاہر نظر آتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا مظہر تو اپنے ان ظالم بھائیوں کے ساتھ آپ کا معاملہ تھا، جنہوں نے آپ کو اپنے ماں باپ اور وطن سے جدا کر کے غلام بنا دیا تھا۔ جب مصر میں 7 سالہ قحط پڑا تو اس کے اثرات دور دور تک پھیلے، یہاں تک کہ ان کا آبائی علاقہ فلسطین جو ایک دوسرا ملک تھا، وہ بھی اس کے اثرات سے متاثر ہو گیا۔ ان کے بھائی غلے کی امید میں مصر آئے۔ وہ حضرت یوسف کو نہیں پہچان سکے تھے، مگر انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا تھا۔ آپ اگر چاہتے تو اسی لمحے ان 10 بھائیوں کو سولی پر لٹکا دیتے یا کم از کم غلہ دینے سے انکار کر دیتے، مگر اس کے برعکس نہ صرف آپ نے انہیں غلہ دیا، بلکہ اپنے غلاموں سے کہہ کر خاموشی سے ان کے سامان میں ان کے دیے ہوئے پیسے واپس رکھوا دیے۔
اس طرح کا معاملہ انہوں نے جیل میں کیا تھا. وہ جیل گئے تو وہاں 2 قیدی لائے گئے. ان دونوں نے اپنے اپنے خواب کی تعبیر ان سے دریافت کی. آپ نے دونوں کو صحیح تعبیر بتا دی، جس کے مطابق ایک شخص کو سولی چڑھنا تھا اور دوسرے کو اپنے پرانے منصب یعنی ساقی گیری پر بحال ہونا تھا. اس ساقی سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ تب جب قید سے رہا ہو جاؤ تو بادشاہ سے میرا معاملہ بیان کرنا کہ ایک بے گناہ کو بلا وجہ قید میں ڈال دیا گیا ہے. مگر وہ ساقی رہا ہونے کے بعد آپ کا معاملہ بھول گیا. کافی عرصے بعد بادشاہ نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر کوئی بھی بیان نہیں کر سکا. اس پر ساقی کو خوابوں کی سچی تعبیر بتانے والے یوسف یاد آ گئے. وہ بادشاہ سے اجازت لے کر آپ سے خواب کی تعبیر پوچھنے آیا. یہ وہ موقع تھا کہ آپ اس ساقی کو خوب سناتے، اسے شرمندہ کرتے کہ یہ احسان فراموش کس طرح رہائی کے بعد انہیں بھول گیا. مگر آپ نے ایک لفظ نہیں کہا، نہ صرف یہ کہ خواب کی صحیح تعبیر بتائی کہ 7 برس بعد قحط پڑے گا، بلکہ مسئلے کا حل بھی بتا دیا. یہ سیرت و کردار بلا شبہ انسانیت کی معراج ہے جو نصیب والوں کو ہی کو ملا کرتا ہے. یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے. یہی وہ سیرت و کردار ہے جو حضرات انبیاء اور خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر معمولی وصف تھا. بدقسمتی سے آج کے مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا مطلب چند ظاہری اعمال کو اختیار کرنا سمجھتے ہیں. آپ کی سچی پیروی کا مطلب در حقیقت اس سیرت و کردار اور اس اخلاقی رویے کی پیروی کرنا ہے. یہ کردار بڑی ہمت کے بعد ہی پیدا ہوتا ہے، لیکن ایک دفعہ پیدا ہو جائے تو دنیا انسان کے قدموں میں گر جاتی ہے. خدا کی عطا و بخشش کی بنیادیں. حضرت یوسف کے واقعے میں ایک اور بڑا اہم سبق ان بنیادوں کا بیان ہے جو بندے پر رب کی عطا کا سبب بن جایا کرتی ہیں. حضرت یوسف کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں بار بار یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر خصوصی فضل فرمایا، مگر ہر جگہ یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اس بندہ مومن نے قدم قدم پر ایمان، اخلاص، احسان، صبر اور تقوی کے ذریعے سے اپنا میرٹ ثابت کیا تھا. سورہ یوسف کی آیات نمبر 22، 24، 57، 56، 90 میں قارئین یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا کو انہی اوصاف پر منحصر قرار دیا ہے جو سیدنا یوسف میں بدرجہ اتم موجود تھیں. صبر، احسان اور تقوی و پاک دامنی سے متعلق واقعات میں تو میں بیان کر چکا ہوں. ان کے ایمان و اخلاص کے حوالے سے قرآن مجید کا سب سے اہم بیان یہ ہے کہ جیل میں 2 قیدیوں نے ان سے اپنے خواب کی تعبیر دریافت کی، مگر جواب دینے سے قبل انہوں نے اختصار کے ساتھ مگر انتہائی پورا سر انداز میں توحید و ایمان کی دعوت ان کے سامنے رکھ دیا. یہ اس بات کا واضح اظہار ہے کہ ان کے نزدیک خدا سب سے اہم تھا اور اس کی توحید کی دعوت اور دوسروں کو اس کی طرف بلانا ان کے نزدیک کرنے کا سب سے بڑا کام تھا. یہ اس بات کا واضح اظہار ہے کہ ان کے نزدیک خدا سب سے اہم تھا اور اس کی توحید کی دعوت اور دوسروں کو اس کی طرف بلانا ان کے نزدیک کرنے کا سب سے بڑا کام تھا. یہی یوسف کریم کی سیرت ہے. دعوت گناہ کے موقع پر تقوی، حالات کے جبر پر صبر، بھائیوں کے ظلم کے جواب میں احسان اور توحید سے سچی وابستگی، یہی نیکی کی اصل بنیادیں ہیں. بدقسمتی سے آج کے مسلمانوں میں یہی بنیادیں بہت کمزور ہو چکی ہیں. اس پر مزید یہ کہ پلاننگ، انکساری، عدل اور اعتماد کی وہ خصوصیات جو دنیا میں کامیابی کا لازمی تقاضا ہے اور جو سیرت یوسفی کی جان ہے، ان کی جگہ نرمی، جذباتیت اور جلد بازی، بے جا فخر، خیانت، ظلم اور اعتماد سے محرومی مسلمانوں کے عام اوصاف ہیں.
اس کے بعد کیسے ممکن ہے کہ مسلمان خدا کی رحمتوں کے حقدار بنے اور دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل کریں؟ آج مسلمان جس بدحالی، پستی اور رسوائی کا شکار ہیں، وہ کسی اور قوم کی سازش سے زیادہ مسلمانوں کی اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ آج مسلمان اگر سیدنا یوسف کی سیرت کو اپنا لیں تو ان کے لیے دنیا اور آخرت کی نجات یقینی ہے، خاص کر اس پس منظر میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف واقعات زندگی کے لحاظ سے بلکہ سیرت و کردار میں بھی سیدنا یوسف جیسے تھے۔ پیغمبر ویسے بھی بھائی ہوتے ہیں، مگر یہ دو بھائی کئی اعتبار سے بہت قریب ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔